چلیے آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتی ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب بچپن میں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہونے لگتی ہے کہ کاش میں عربی زبان کو سمجھ سکوں۔ پھر جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو کر 13-14 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ مگر پھر ہم اپنی پڑھائی، گیمز اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور اس عمر میں ویسے بھی گھومنے پھرنے، کھانے پینے، کھیل تفریح اور ہنسی مذاق میں ہی ہم اپنا اکثر وقت لگا دیتے ہیں، اور یوں ہی وقت گزرتا جاتا ہے۔ پھر ہم نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ لیکن پھر اس عمر میں ہم اپنی پڑھائی، فیشن، انٹرٹینمنٹ اور دوستیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں ہمیں کوئی پسند آ جائے اور ہم کسی کے چکر میں پڑ کر شادی کر بیٹھیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین ہماری شادی کر دیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑی یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن لے لیں اور پھر اس اسٹیج پر ہم دن رات اس کی پڑھائی میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ اس اسٹیج پر ہم ڈاکٹر، انجینئر یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں بلند مقام حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور در حقیقت یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں، مگر میں کیا کروں، میں مصروف بہت ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ ہم بال بچوں والے ہو جاتے ہیں، بچوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ زندگی کے اس اسٹیج پر ہماری مصروفیات بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، گھر، جاب اور بچے، بس انہی مصروفیات کے درمیان ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے۔ مگر پھر بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کے کریئر اور شادیوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور مزید ذمہ داریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ پھر دن رات ہم انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگر پھر بھی عربی زبان سیکھنے کی خواہش ہمارے دل کے کسی کونے میں سسکتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، اور اب ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرا دماغ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور فلاں بیماری دن بدن مجھے کمزور سے کمزور تر کرتی جا رہی ہے، اس لیے اب میرے لیے پڑھنا لکھنا بہت مشکل ہے۔ مگر پھر بھی اس عمر میں بھی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب محض اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، شاید ہماری یہ بات ارادے سے خالی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ملک الموت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ہماری جان نکال لے، مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بڑی آرزو ہے کہ میں عربی زبان کو سیکھوں، لیکن ملک الموت کہتا ہے سوری، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، اٹس ٹو لیٹ، آپ کو آپ کے حصے کی مہلت دی گئی تھی، مگر اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر لوگ ہمیں کفن دفن کرنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ جلد از جلد ہمیں ہماری آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا جائے۔ پھر بھی قبر میں ایک آواز آتی ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں، لیکن اب قبر کے فرشتے کہتے ہیں شٹ اپ، تمہارا ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی کہانی۔ ہم زبان سے یہ جملہ تو کہتے رہتے ہیں، مگر شاید
ہم اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، مگر وہ لوگ جو اس وقت اس علم کو پوری محنت اور کوشش کے ساتھ سیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ سب اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ در حقیقت میری بھی بچپن سے بڑی خواہش تھی کہ میں عربی زبان کو سیکھوں اور یہ جان سکوں کہ میرا رب ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک عام انسان جسے عربی بھی نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اسے سن کر افسردہ ہو جاتا ہے، اور کیوں اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں؟ اب آپ کی باری ہے کہ آپ اپنی اس آرزو کو پورا کریں۔ میری بات یاد رکھیں، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع نہ کریں۔ نہ جانے کب ہمارا وقت پورا ہو جائے اور موت کا فرشتہ آ کر ہمیں یہ کہہ دے کہ یور ٹائم از اوور۔ تو میں اس اسٹیج پر آپ سب کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے سارے غیر ضروری کام فوراً چھوڑ دیں۔ یہ ٹی وی، انٹرنیٹ، فلمیں، میوزک، گیمز، فیس بک، پارٹیاں اور گپ شپ وغیرہ، فی الحال ان سب سے آپ کو دوری اختیار کر کے دن رات اپنے اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ صرف کچھ عرصے کی ہی تو بات ہے۔ ایک بار آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ جیسے چاہیں اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں۔ فی الحال آپ کو یہ سب غیر ضروری کام چھوڑ کر اپنی اس پڑھائی کو پوری توجہ دینی ہوگی اور پوری ایمانداری سے اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہوگی، انشاءاللہ۔